اور اب میں اٹھ رہا ہوں تو میں منع نہیں کرتا کہ تسبیح نہ اٹھاؤ، آپ اٹھاؤ، لیکن کسی مقصد کے لیے، ٹائم کے فٹنگ کے لیے، وقت کی تعین کے لیے اس کو اٹھا سکتے ہو. باقی کیا حساب کرو گے اللہ کے ساتھ کہ میں نے اتنی دفعہ درود شریف پڑھا ہے، اتنی دفعہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تسبیح ہے ہی بدعت. تسبیح خود بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تسبیح نہیں تھی تسبیح. بلکہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہوں، آپ کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہو اور ایک ہاتھ میں عصا ہو، تو عصا کون سے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور تسبیح کون سے ہاتھ میں ہونے چاہیے؟ تو فرمایا علماء کرام نے کہ عصا سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور تسبیح الٹے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ عصا سنت ہے اور تسبیح بدعت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا مطلب؟ لہذا تسبیحاں کی ضرورت نہیں ہے. تسبیح تو موجود ہے آپ کے پاس، تسبیح تو اندر سے موجود ہے. ارے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھا ہے. تو بس جب ہمارا کوئی دم خالی ہی نہیں جاتا اللہ کے ذکر کے بغیر، نہ ہماری جماعت کا، تو ہم تسبیح کیا کریں؟ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. ایک من کا، ایک قلب جو دل ہے آپ کا، یہ ایک ہی دانہ ہے، بس اسی کو پھراتے رہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ. ایک سانس جو لے رہے ہیں، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ بولے نا. تسبیح تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے اور سانس کی تسبیح چلانی اللہ کے لیے ہے. لہٰذا یہ جو باتیں تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. ابھی ایک نکاح ہوگا، اس نکاح کے بعد پھر سلام پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جمعے کے دن ہی نئے طالبوں کو ذکر کی اجازت دیتے ہیں. لہٰذا جو بھی نئے لوگ ہوں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہوں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب نئے اور پرانے تھوڑی دیر مراقبہ کریں. طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، دل، اپنے اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. پھر دوسری تسبیح الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری تسبیح اللہ 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 جل جلالہ. چوتھی اور آخری تسبیح ہو 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 حق
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس ذکر شریف کی ہر اس دوست کو اجازت ہے جس نے بھی اس حلقے میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہو